नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान से आपके सवालात के जवाबात के लिए हाज़िर खिदमत हैं। जो अहबाब हमें अपना सवाल भेजना चाहें उर्दू ज़ुबान में वाज़ेह तौर पर लिख कर हमारे इस ईमेल पर भेज दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ईमेल मौसूल होते ही हम उसका जवाब अर्ज़ कर देंगे। ईमेल एड्रेस ये है markaz.edu87@gmail.com। मैं इसके स्पेलिंग कर देता हूँ markaz.edu87@gmail.com। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके सवालात के जवाबात मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से दिए जाएंगे। शुरू करते हैं हम आज के पहले सवाल से। पहला सवाल हमें भेजा है मोहम्मद अबू बकर साहब ने बांग्लादेश से। आप सवाल पूछते हैं, हज़रत मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि जुमा के दिन जब ख़तीब अरबी ज़ुबान में खुतबा देता है तो क्या उस खुतबा से पहले अपनी इलाक़ाई ज़ुबान में कोई वाज़ो नसीहत करना जायज़ है या नहीं? मतलब अगर करना दुरुस्त है तो इसकी दलील क्या है? वाज़े फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। देखिए, असल जो खुतबा है वो तो अरबी ज़ुबान वाला खुतबा है और इस पर पूरी की पूरी उम्मत का इजमा है कि खुतबा जो अज़ान के मुत्तसिल बाद दिया जाता है ये खुतबा अरबी ज़ुबान में हो। अलबत्ता खुतबा के अलावा यानी खुतबा से क़बल अगर कोई वाज़ो नसीहत करना चाहें, बयान करना चाहें तो उसकी भी शरीयत में इजाज़त है। इस पर मैं ज़्यादा नहीं सिर्फ 2 हवाला जात अर्ज़ करता हूँ। नंबर 1 मुस्तदरक अला सहीहैन में हदीस नंबर 367 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मरवी है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुमा के दिन मिंबर पर तशरीफ़ फरमा होते और आप अल्लाह ताला के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक बयान करते रहते। एक हदीस बयान फरमाई, दूसरी हदीस बयान फरमाई, इस तरह हदीस बयान करते रहते। जब इमाम खुतबा के लिए आता था तो आप फिर चले जाते थे और इमाम आकर खुतबा देता था। ये इस बात की दलील है कि अरबी खुतबा से क़बल अपनी ज़ुबान में, चाहे वो अरबी हो या कोई और ज़ुबान हो, उसमें वाज़ो नसीहत करना और उसमें तकरीर करना, बयान करना ये बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। दूसरी दलील मैं अर्ज़ करूँगा मुस्तदरक अला सहीहैन में हदीस नंबर 1061 में अबू ज़ाहिरिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन बुस्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुमा के दिन वाज़ फरमाया करते थे। आप वाज़ करते रहते, जब ख़तीब आता था तो आप अपने वाज़ को बंद कर देते थे। सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन के और आपकी ज़िंदगी के आइनादार हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आमाल मुबारक को उन्होंने उम्मत तक पहुँचाया है। सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन को, आपकी ज़िंदगी को अपने अंदर समोना इनके हुज्जत होने की दलील है। तो सहाबे कराम में से ये 2 सहाबा हज़रत अब्दुल्ला बिन बुस्र और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका ख़तीब के खुतबा देने से क़बल बयान करना, वाज़ करना इस बात की दलील है कि अरबी खुतबा से क़बल अगर कोई अपनी मादरी ज़ुबान में, इलाक़ाई ज़ुबान में, बैनुल-अक़वामी ज़ुबान में, किसी भी ज़ुबान में अगर गुफ्तगू करना चाहे, वाज़ो नसीहत करना चाहे तो बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। मोहम्मद राशिद अली साहब पेशावर से आप सवाल करते हैं, एक शख्स का अपनी बीवी से झगड़ा चल रहा था। झगड़े के दौरान खामद ने बीवी को कहा, मेरी तरफ से तुम फारिग हो। खामद का अब कहना है कि मैंने तलाक देने की नीयत से ये अल्फाज कहे थे। मुफ्ती साहब इस बारे में बताएं कि तलाक हो गई है या नहीं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। खामद अगर ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है जिस तरह आपने सूरत हाल पेश की, झगड़ा है और खामद ये कह भी रहा है कि मैंने तलाक की नीयत से अल्फाज कहे, तो लफ्ज़ फारिग से तलाक बाइन वाक़ हो जाती है। ये बात यहाँ पर समझने के काबिल है कि तलाक बाइन कहते किसे के हैं। तलाक बाइन का मतलब ये है कि जब खामद ये अल्फाज कहे तो बीवी और खामद का जो निकाह था वो निकाह टूट गया और बीवी की इद्दत शुरू हो गई। अब हुक्म यह है कि अगर खामद और बीवी दोनों राज़ी हों, रज़ामंदी के साथ अगर दोनों घर बसाना चाहें
تو پھر دوبارہ نکاح ہوگا۔ اب جب نکاح ہو جائے گا تو یہ اس کی گویا بیوی بن جائے گی اور خوش و خرم زندگی گزاریں۔ آئندہ خامن کو صرف اور صرف 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا۔ اگر کبھی زندگی میں کہیں چل کر اس نے 2 طلاقیں مزید دے دی تو پھر پہلی طلاق جو ہو چکی ہے ابھی، یہ بھی کاؤنٹ ہو کر دوسری 2 کے ساتھ یہ کل 3 طلاقیں ہو جائیں گی اور بیوی اس خاوند پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ بطور مشورہ یہ بات آپ سے کہی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی جھگڑا ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو یہ الفاظ کہنے سے انسان اجتناب کرے۔ لفظ طلاق ہو، فارغ ہو، آزاد ہو، میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں چھوڑتا ہوں، ان الفاظ سے انسان اجتناب کرے۔ جھگڑے کو، ظاہری بات ہے جھگڑے ہوتے ہیں تو جھگڑے کو اچھی طرح سلجھانے کی کوشش کرے، اس کو الجھانے کی ہرگز انسان کوشش نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے مسئلہ ہے ان کو اس بارے میں سمجھ عطا فرمائے۔ محمد عالم بمبل صاحب ضلع جیکب آباد سے آپ لکھتے ہیں، مفتی صاحب اگر کسی شخص کی قدرتاً داڑھی نہیں آئی حالانکہ وہ بالغ ہے تو کیا اس کے پیچھے نماز درست ہے؟ دیکھیے، نماز کے لیے اگر کوئی شخص امام بنتا ہے تو امام کا بالغ ہونا شرط ہے، امام بالغ ہے۔ اور جہاں تک داڑھی کی بات ہے، اگر کسی شخص کی داڑھی آئی ہو اور داڑھی کو کٹواتا ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے جو حرام کے قریب ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کی داڑھی قدرتاً نہیں آئی تو ظاہری بات ہے کہ یہ شخص اس میں بے بس ہے، ایسا نہیں کہ وہ خود ان کو داڑھی کو لا نہیں رہا، بے بس ہے۔ اس لیے ایسا شخص جس کی داڑھی قدرتی طور پر نہ آئی ہو، البتہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہو، یعنی 15 سال کا ہو یا بالغ ہو چکا ہو، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا بالکل درست ہے، جائز ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ تشویش انسان کو نہیں ہونی چاہیے۔ محمد نعمان صاحب سیت پور انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، کل میری ایک دوست سے ملاقات ہوئی، باتوں باتوں میں وہ کہہ رہا تھا کہ داڑھی لمبی ہونا اور ایک مشت ہونا کہیں بھی ثابت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف یہ فرمایا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ، یہ کہاں فرمایا کہ داڑھی لمبی ہونی چاہیے۔ اس لیے 40 قدم سے جو داڑھی نظر آئے وہ بھی داڑھی ہے، کیا واقعی ایسی بات ہے؟ رہنمائی فرمائے، جزاک اللہ۔ دیکھیے، اس حوالے سے میں تھوڑی سی بات تفصیلاً عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جو فرمان مبارک ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فرمان مبارک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کس ماحول میں جو ہے ارشاد ہوا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5553، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، خالف المشرکین وفر اللحا واعف الشوارب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ اور اپنی مونچھوں کو کٹاؤ۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے داڑھی بڑھانے کا جو حکم ارشاد فرمایا ہے وہ اس پس منظر میں کہ ہماری داڑھی بڑھانا ایسا ہو کہ جس میں مشرکین کی مخالفت ہو۔ یہاں جو لفظ مشرکین ہے، اس مشرکین سے مراد کون ہے؟ عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اراد بہم المجوسہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرمان مبارک میں جو مشرکین کی مخالفت میں داڑھی بڑھانے کی بات کی ہے، ان مشرکین سے مراد مجوس ہیں۔ یدل علیہ روایت مسلم خالف المجوس، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے کہ وہاں خالف المجوس کا لفظ ہے۔ تو اس ارشاد سے اور صحیح مسلم کی روایت والے ارشاد سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائے کہ داڑھی یوں بڑھانی ہے کہ آپ مخالفت کریں مجوس کی۔ تاریخی طور پر اور حدیث کے شارحین نے بھی یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ اس وقت مجوس کی عام علامت کیا تھی؟ وہ داڑھی کو منڈواتے نہیں تھے بلکہ وہ داڑھی کو چھوٹا چھوٹا کراتے تھے، یعنی داڑھی کی تراش خراش کرا کے بالکل اس کو چھوٹا کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور اس وقت کے مجوس کا جو عمل تھا، ان دونوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ داڑھی بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی داڑھی نہ ہو، داڑھی بڑی ہونی چاہیے۔ اس لیے پہلی بات تو آپ کے دوست نے جو کی ہے کہ 40 قدم سے داڑھی نظر آئے، تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو داڑھی 40 قدم سے نظر آئے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان
اور اس وقت کے مجوس کے جو عمل ہے، ان دونوں کو دیکھا جائے تو اسی داڑھی کی مخالفت ہو رہی ہے کہ اس داڑھی کو آپ نے جو ہے وہ نہیں رکھنا بلکہ داڑھی کو بڑھانا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہاں سے ثابت ہے؟ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح مسلم میں ارشاد فرمایا وَكَانَ مِنْ عَادَةِ الْفُرْسِ قَصُّ اللِّحْيَةِ، اس وقت فارسیوں کی یعنی ان مجوس کی یہ عادت ہوا کرتی کہ وہ داڑھی کو چھوٹا کرتے تھے۔ فَنَهَ الشَّرْعُ عَنْ ذَلِكَ، تو شریعت محمدیہ نے پھر اسے روک دیا۔ ان تین حوالہ جات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو داڑھی کے بڑھانے کا حکم دیا، اس کا معنی یہ نہیں کہ داڑھی محض 40 قدم سے نظر آئے، یہ بات ہرگز نہیں۔ اس کا معنی کہ داڑھی جو چھوٹی لوگ کرتے تھے اس کی مخالفت کی جائے، یعنی داڑھی چھوٹی نہ رکھی جائے، داڑھی کو بڑا کیا جائے۔ لہٰذا آپ کے دوست کی پہلی بات تو یہ درست نہ ہوئی۔ جہاں تک بات ہے دوسری چیز کا کہ داڑھی ایک مشت کہاں لکھا ہے، تو اس حوالے سے میں 2 دلیلیں صرف آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ ماننے والوں کو تو ایک ہی کافی ہے، لیکن 2 عرض کی جاتی ہیں تاکہ مزید شرح صدر ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5553 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد نقل فرمایا خالف المشرکین وأوفوا اللحا وأعفوا الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ اور اپنی مونچھوں کو کٹاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ حضور علیہ السلام کی سنت کی اتباع میں معروف صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے عمل ذکر فرمایا وَكَانَ ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کرتے تھے یا عمرہ کرتے تھے تو اپنی داڑھی مبارک کو اپنی مشت میں لیتے اور جو مشت سے زائد ہوتی تھی اس کو کاٹ ڈالتے تھے۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارک کا معنی ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ انہوں نے جہاں الفاظ نبوت امت کو دیے ہیں تو انہوں نے الفاظ نبوت کا معنی بھی امت کو دیا، بعض دفعہ زبان سے معنی کیا، بعض دفعہ عمل سے معنی کر کے دکھایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا عمل سے بات فرما رہے ہیں کہ میں نے جو حدیث نقل کی کہ داڑھی بڑھاؤ، تو داڑھی بڑھانے کی یعنی داڑھی کی لمبائی کی جو واجب مقدار ہے، واجب مقدار 1 مشت ہے، 1 مشت مقدار واجب ہے۔ لہذا ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا جو موقف ہے وہ موقف بالکل درست ہے کہ ہم 1 مشت داڑھی کے قائل ہیں، 1 مشت سے کم داڑھی کے ہم قائل نہیں، اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حج اور عمرہ کا موقع ہے۔ حج کے موقع پر صحابہ کی بہت بڑی تعداد ہے، عمرہ کے موقع پر امت کے بڑے فقہا کی اور صحابہ کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس موقع پر داڑھی کو کٹوا رہے ہیں 1 مشت سے زائد۔ اس وقت صحابہ کا جمع غفیر موجود ہے، کسی ایک صحابی سے بھی نکیر اور انکار اور اعتراض موجود نہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا ہو کہ آپ نے ایسا کام کیا، درست نہیں کیا۔ ایک صحابی بھی اس پر نکیر نہیں فرما رہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت جتنے صحابہ تھے وہ سارے کے سارے آپ کے اس عمل سے متفق تھے۔ تو بظاہر یہ ایک حدیث نظر آ رہی ہوگی کہ ایک صحابی کا عمل ہے، لیکن گہری نظر سے دیکھا جائے تو اس وقت کے موجود حج اور عمرہ پر موجود تمام صحابہ کرام کی تائید اس عمل کو حاصل ہے۔ لہٰذا یہ اس بات کی بڑی عمدہ دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا کہ داڑھی لمبی کرو، اس کا معنی کہ 1 مشت تک رکھنا واجب ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابو زرعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور یہ فرمان ان کا مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 25992 میں ہے۔ فرماتے ہیں کان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یقبض علی لحیتہ، حضرت ابو ہریرہ اپنی داڑھی مبارک کو مشت میں لیتے تھے، ثم یاخذ ما فضل عن القبضہ، جو پھر 1 مشت سے زائد ہوتی تھی آپ اس کو کاٹ ڈالتے تھے۔ میں نے آپ کے سوال کا جواب تھوڑا سا تفصیلاً دیا ہے، جس کا خلاصہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ داڑھی بڑھانے کا جو حکم ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ داڑھی محض چھوٹی سی ہو تو یہ فرمان نبوت کی
के बिल्कुल मुताबिक है, ये बात नहीं। दाढ़ी बढ़ाने का माना ये है कि छोटी दाढ़ी को बढ़ाया जाए, क्योंकि छोटी दाढ़ी उस वक्त मजूस रखते थे तो उसकी उनकी मुखालफत करनी मकसूद है, इसलिए फरमाया खालिफुल मजूस। और दूसरी बात कि जब दाढ़ी लंबी करनी है तो उसकी वाजिब मिकदार कौन सी हो, तो 2 साहबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का अमल और कई साहबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की तायद मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी, जो इस बात की दलील है कि दाढ़ी की वाजिब मिकदार 1 मुश्त है। उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब हो चुका होगा। मोहम्मद शाहिद इकबाल साहब सरगोदा से आप सवाल करते हैं, मेरा एक सवाल है कि अगर कोई शख्स नमाज में सना पढ़ना भूल जाए तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी या नहीं, या सजदा साहब करना पड़ेगा? सना न पढ़ने से सजदा साहब वाजिब नहीं होता, नमाज इस शख्स की हो जाएगी। इकरामुद्दीन साहब कराची से आप सवाल करते हैं, कसर नमाज पढ़ते हुए सुन्नतें और नफल पढ़ने चाहिए या नहीं? इसी तरह वित्र का क्या हुक्म है कि मुसाफिर वित्र पढ़ेगा या नहीं? देखिए, कसर नमाज जब इंसान पढ़ता है, अगर सफ़र में उसको इत्मीनान की हालत है, खुला वक्त मिल जाता है, तो फिर सुन्नतें पढ़ लेनी चाहिए, नफिल का जो है वो एहतमाम कर लेना चाहिए, वक्त खुला है। और अगर मामला ऐसा है कि सफ़र में उसको मशक्क़त है, वक्त बहुत कम है, तंगी महसूस होती है, तो सिर्फ फ़राइज़ पढ़ ले, उस वक्त सुनन को रहने दे। बाकी जहाँ तक बात है आपके वित्र की, तो वित्र की नमाज़ पढ़ना यह वाजिब है। जिस तरह फ़र्ज़ ज़रूरी है पढ़ना, तो वित्र पढ़ने के एतबार से ज़रूरी है, अलबत्ता मकाम में फ़र्ज़ का मकाम बड़ा है और वित्र का मकाम उससे कम है। यहाँ इसी ज़िमन में एक बात ये भी मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि सुनन में से सबसे अहम सुन्नतें ये सुबह की 2 सुन्नतें हैं, तो हर हाल में इंसान कोशिश करे कि इन सुन्नतों को अदा करे। इसलिए सफ़र में भी इंसान देखे कि अगर उसके पास वक्त खुला है और आसानी के साथ वो सुन्नतें पढ़ सकता है तो पढ़े, और ताकीद के साथ ये अर्ज़ किया जाता है कि सुबह की सुन्नतें इनको ताकीद के साथ जो है वो पढ़ना चाहिए, और कोशिश हद दर्जा करनी चाहिए कि और भी सुन्नतें भी हों, लेकिन इन सुन्नतों का एहतमाम इंसान ज़्यादा करे। मोहम्मद अब्दुल्ला साहब बांग्लादेश से आप सवाल करते हैं कि जब ख़तीब जुम्मा का खुतबा दे रहा हो तो उस वक्त बैठने की क्या सूरत होनी चाहिए? बाज़ लोगों को देखा है कि पहले खुतबा में हाथ बांधकर बैठते हैं और दूसरे में जानों पर हाथ रख लेते हैं, क्या ये ज़रूरी है? सही हुक्म बताकर शुक्रिया का मौका दें। देखिए, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, और इस तरह बैठने को ज़रूरी समझना, इसकी पाबंदी करना, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, इससे इज्तिनाब करना चाहिए। सही तरीका यह है कि जब ख़तीब खुतबा दे रहा हो तो खुतबा के दौरान ऐसी हैयत और सूरत पर बैठना चाहिए कि जिससे अदब छलकता हो और ख़तीब की तरफ तवज्जो महसूस होती हो कि यह ख़तीब की तरफ मुतवज्जे हैं। हाँ, उसके लिए बेहतर सूरत तो यही है अदब की कि इंसान 2 जानू बैठे और अपने दोनों हाथों को दोनों रानों पर रख ले, जितनी देर बैठ सकता है बैठ जाए, और अगर ये थक जाए तो फिर 4 जानू भी बैठ सकता है। बहरहाल जो उसको सहूलत हो उस सूरत को इख्तियार कर ले, लेकिन पहले खुतबा में दोनों हाथों को बांधना और दूसरे खुतबा में दोनों हाथों को रानों पर रखना, और इसको जो आजकल लोग करते हैं और हर मस्जिद में इसको ज़रूरी लोग समझते, न भी समझें तो एक ऐसी हैयत है कि जिसकी पाबंदी करना ये आइंदा जो एक नई चीज़ को जन्म देने वाली बात होगी, इसलिए इससे इज्तिनाब करना चाहिए और वही सूरत इख्तियार करनी चाहिए जो मैंने अर्ज़ कर दी है। सईद अहमद साहब खानेवाल से आप सवाल करते हैं कि हमारी मस्जिद में ऐसा हुआ कि ख़तीब साहब ने जब अरबी खुतबा दे दिया और नमाज़ पढ़ाने लगे तो उन्होंने पिछली सफ़ों में एक आलिम साहब को देखा, फिर उन्हें बुलाकर नमाज उनसे पढ़वाई। क्या इस तरह नमाज हो जाती है कि खुतबा एक शख्स पढ़े और नमाज दूसरा पढ़ाए? बिला वजह ऐसा करना तो ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर किसी ख़ास उज़ुर के बिना पर या ख़ास मकसद के बिना पर खुतबा कोई और पढ़ाए और नमाज कोई और पढ़ाए तो बिल्कुल जायज़ है, जो है वो इसको गलत नहीं कहा जा सकता, नमाज बिल्कुल हो गई है। कामरान जुनेद साहब सियालकोट से सवाल करते हैं कि निकाह की मजलिस में क्या इजाब कबूल करने के लिए 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है कहना ज़रूरी है या एक बार से भी निकाह हो जाता है? देखिए, निकाह करते हुए 3 मरतबा कबूल है कबूल है कबूल है का जुमला कहना ये लाजमी और ज़रूरी नहीं है। अगर कोई शख्स 1 मरतबा भी कहता है
تو ایک مرتبہ کہنے سے بھی نکاح ہو جائے گا۔ عام طور پر جو 3 مرتبہ کہا جاتا ہے وہ محض نکاح کی پختگی کے لیے کرتے ہوں گے، بہرحال لازمی اور ضروری یہ چیز نہیں ہے۔ سائلہ نے اپنا نام نہیں لکھا، سوال میں عرض کر دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں میرا نکاح ہوا ہے، مجھے یہ بتایا گیا کہ میرے خاوند سے جب قبول کروایا گیا تو میرے والد صاحب کا نام قاضی صاحب نے غلط لیا۔ نکاح تو اب پڑھوایا جا چکا ہے، میں پریشان ہوں کہ نکاح ہوا ہے یا نہیں۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس محفل میں نکاح ہوا ہے واضح سمجھ لیجئے کہ اس محفل میں جو لوگ حاضرین ہیں، شریک ہیں، آپ کے والد صاحب بھی موجود ہیں، سب کو پتہ ہے کہ فلاں لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے جس کا نام لیا ہے۔ اگر والد صاحب کا نام غلط لے لیا گیا تو اس سے نکاح کرو، نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے آپ بالکل پریشان نہ ہوں، اطمینان اور قلبی اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ شازیہ بیگم صاحبہ دہلی انڈیا سے سوال کرتی ہیں، میرے خاوند بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ چیز امی کو دے آؤ، امی کو بلا کے لاؤ، امی کہاں گئی؟ مجھے اس سے سخت کوفت ہوتی ہے۔ میں نے کئی بار ٹوکا کہ اس طرح نہ کہا کریں، کہیں ہمارے نکاح پر اثر نہ پڑ جائے، لیکن وہ باز نہیں آتے۔ بتائیے مفتی صاحب، اس سے نکاح پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں؟ دیکھیے، اس سے نکاح پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جب اس طرح خاوند کہتا ہے امی کو بلاؤ، یہ چیز امی کے پاس لے جاؤ، امی کہاں ہے، تو اس سے خاوند کی امی مراد نہیں ہوتی بلکہ اس کے بچوں کی امی مراد ہوتی ہے۔ تو ماحول ہمارا یہ ہوتا ہے، اس لیے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑا، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ ہاں، سر دست یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ اگر خاوند اللہ نہ کرے آپ کو امی کہتا ہے تو صرف ان الفاظ سے کہ بیوی کو امی کہے تو یہ کہنا بالکل بیکار اور لغو اور بیہودہ بات ہوگی۔ تاہم نکاح پھر بھی برقرار رہے گا، نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر اس کے علاوہ کوئی اور الفاظ کہتا ہے تو الفاظ لکھ بھیجیے، اس کے مطابق جواب دیا جائے گا۔ بہرحال آپ کے موجودہ الفاظ سے جو ہے آپ کے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ خالد حسین صاحب گوجرانوالہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی نے بیوی کو اسٹامپ پیپر پر طلاق لکھ کر دی۔ اس کے الفاظ یہ تھے، تمہیں انشاءاللہ ایک طلاق، لیکن میاں بیوی پھر بھی اکٹھے رہ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے پوچھا ہے مسئلہ اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب کیا یہ بات درست ہے؟ جو الفاظ انہوں نے لکھے ہیں اور آپ نے نقل کیے ہیں، اگر یہی الفاظ ہیں تو ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ انہوں نے جو مسئلہ پوچھا ہے وہ مسئلہ بالکل درست ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ انشاءاللہ کا معنی ہے اگر اللہ نے چاہا تو۔ جب انہوں نے اپنے کلام کے ساتھ بالکل اس کو ٹچ کر کے، نتھی کر کے متصلاً کہا ہے تو اس کا معنی یہ نکلے گا کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو تمہیں طلاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کا انسان کو علم نہیں ہے۔ گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہ ہو گئی شرط، اگر اللہ نے چاہا تو تمہیں طلاق، یہ ہو جائے گی جزا۔ جب شرط پائی جائے گی تب جزا پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طلاق میں اللہ تعالیٰ کی منشا اور رضامندی ہے، یہ بندے کو معلوم نہیں۔ جب شرط نہیں پائی گئی تو طلاق بھی نہیں ہوگی۔ لیکن بہرحال پھر بھی ہم مشورہ یہ دیتے ہیں کہ ان کو سمجھا دیا جائے کہ اس طرح کے الفاظ لکھنے اور کہنے سے سخت اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اشتیاق احمد صاحب سرگودا سے سوال کرتے ہیں، میت کو غسل دیا تھا، 2 گھنٹے بعد اس کے جسم سے ناپاکی نکلی، لیکن ہم نے دوبارہ غسل نہیں دیا بلکہ صرف اس جگہ کو دھو لیا تھا، کیا یہ درست ہے یا دوبارہ غسل دینا ضروری تھا؟ بالکل درست ہے۔ میت کو بس ایک مرتبہ غسل دینا کافی ہوتا ہے، اس کو بار بار غسل نہیں دیا جاتا۔ ہاں، اگر اس کے جسم سے کوئی ناپاکی نکلی ہے یا کوئی کسی جگہ سے خون نکلا ہے اور جسم کو اور کفن کو وہ ملوث کر گیا تو محض اس جگہ کو دھونا کافی ہے، پورا غسل دوبارہ کرانا اس کو ضروری نہیں ہے۔ آخری سوال ہے، ہم سے پوچھا ہے، نام انہوں نے نہیں لکھا، ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تھا، کبھی کبھار جمعہ اور عید پڑھ لیتا تھا، اب وہ فوت ہو چکا ہے تو اس کی نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ ہم پڑھیں یا نہیں؟ جلد جواب دیں۔ یہ بات وضاحت کے ساتھ پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے، دوبارہ ہم عرض کر دیتے ہیں۔ بے نمازی شخص، ایسا شخص جو نماز نہیں پڑھتا، تو ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا موقف یہ ہے کہ ایسا شخص گناہ گار تو ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب تو ہے، لیکن یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے۔ یہ مسلمان ہے لیکن گناہ گار مسلمان ہے۔ اس کا حکم یہ ہے
کہ اگر ایسا شخص فوت ہو جاتا ہے تو علاقے کے، محلے کے اور اس جگہ کے جو مقتدر اور بڑے حضرات ہیں، بڑے علماء ہیں، بڑے منصب والے لوگ ہیں، وہ اس کی جنازہ نہ پڑھیں، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ جو شخص بے نمازی ہوتا ہے، اچھے اچھے علماء، بڑے بڑے حضرات اور متدین اور بڑے رینک کے لوگ اس کا جنازہ نہیں پڑھتے، لیکن چونکہ مسلمان ہے اور مسلمان کا جنازہ حق بھی ہے، اس لیے بس عام سے افراد، کوئی شخص اس کی نماز جنازہ پڑھا دے اور اس کے پیچھے عام افراد کھڑے ہو جائیں اور اس کی مغفرت کی دعا بھی کریں، گناہ اس سے ہو چکا ہے، لیکن دونوں پہلوؤں کو ملحوظ رکھا جانا چاہیے کہ بڑے نہ پڑھیں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، اور چھوٹے پڑھ لیں تاکہ اس کی بخشش کا کچھ سامان ہو جائے اور وہ مسلمان ہے تو اس کا حق ادا ہو جائے۔ بہرحال انسان کو اپنے اعمال اور کردار اور اخلاق کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، ان کی ادائیگی کا ہر وقت انسان کو فکر کرنی چاہیے، ان کا سامان کرنا چاہیے۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ مرکز اہل سنت والجماعت، سرگودہ، پاکستان، استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم اور ہمارے احناف میڈیا سروسز کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔